بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربک ریڈر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہمارا لیسن 5 ہے، ٹھیک ہے۔ 1/3 کتاب تو آپ نے ایک ہی لیکچر میں پڑھ لی تھی۔ کون پڑھے گا جی؟ اب 1 by 1 کر کے جی۔ سعید نے کہا کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر؟ ہاں، کتاب محمدن، اب یہ ایک نیا ایکسپریشن آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی، پوزیسو کیس ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کچھ مرکب اضافی کہ نہیں پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا۔ جب مرکب اضافی جو ہے وہ بیسیکلی اس میں دو مطلب لازمی پارٹس ہوتے ہیں، ایک کو مضاف کہتے ہیں اور ایک کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرسٹ ناؤن ہے نا، فرسٹ ناؤن، اس کو کہتے ہیں مضاف۔ یہاں پہ یہ کیا ہے؟ کتاب۔ تو جو تو مضاف ہے اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آتی۔ کیا ہے تنوین؟ سمجھتے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، مضاف پر تنوین نہیں آئے گی۔ اور دوسرا، مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں آئے گا جو معرفہ کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ناؤن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کے اوپر 2 زیر ہوگی، اس کو کہتے ہیں جر میں ہوگا، لیکن بہرحال ابھی آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اس پہ کسرہ ہوگی، اس پہ 2 زیریں ہوگی۔ تو کتاب محمدن، محمد کی کتاب، کتاب محمدن، محمد کی کتاب۔ اس کی ٹرانسلیشن کراس ٹرانسلیشن ہوگی۔ کراس ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ناؤن کا ترجمہ آپ پہلے کریں گے، فرسٹ ناؤن کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ تو کتاب محمدن، محمد کی کتاب۔ مرکب اضافی کو جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کا کی کے آتا ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں اونرشپ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ حامد کی گاڑی، زید کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو کا کی کے، یہ مرکب اضافی کا فریز بنتا ہے۔ اور مرکب اضافی میں 2 ناؤن ہیں، پہلے کو مضاف کہتے ہیں، سیکنڈ ناؤن کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے ناؤن کے بارے میں قواعد کیا ہیں کہ اس پہ الف لام نہیں ہوتا اور تنوین نہیں ہوتی، اور دوسرے ناؤن کے بارے میں کیا قاعدہ ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اس پہ 2 زیر ہوگی یا اس پہ زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ جی فرمائیے گا کہ یہ تو ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس میں ہم ال کیوں نہیں لگا رہے؟ اس لیے نہیں لگا رہے کہ محمد جو ہے وہ معرفہ ہے۔ محمد کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو محمد کا معرفہ ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ کتاب بھی معرفہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں محمد کی کتاب، تو وہ اسپیسیفک ہو گئی، وہ خود ہی اسپیسیفک ہو گئی۔ تو مضاف جو ہے اس کا معرفہ ہونا ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ مضاف الیہ سے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے۔ اگر مضاف الیہ نکرہ ہے، یعنی سیکنڈ ناؤن اگر نکرہ ہے تو پہلا ناؤن بھی ہم اس کو نکرہ ہی کنسیڈر کریں گے۔ یہ آہستہ آہستہ ہم باتوں کو کھولتے رہیں گے، یہ چیزیں ریپیٹ بھی ہوں گی، کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی، ایک دفعہ میں سمجھ میں بھی نہیں آتی، 2 دفعہ 10 دفعہ ہمارے سبق میں یہ گزرتی ہیں، پھر کوئی بات ایک آدھی ذہن میں رہ جاتی ہے، پھر دوبارہ گزریں گی آپ کی نظر سے، پھر کوئی ایک آدھی بات آپ کے ذہن میں رہ جائے گی۔ چلیں جی نیکسٹ پڑھیں جی۔ یاسر لا ھذا کتاب حامد، یاسر کہہ رہا ہے لا نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ کتاب حامد کی ہے۔ نہیں، کتاب حامدن، یہ کتاب حامد کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ھذا کا مطلب ہے یہ، کتاب حامدن کی ہم نے کہا تھا کراس ٹرانسلیشن کرنی ہے، حامد کی کتاب، حامد کی کتاب۔ ہاں، یہ حامد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ کتاب حامدن، حامد کی کتاب۔ جی نیکسٹ۔ سعید این کتاب محمد، سعید کہہ رہا ہے محمد کی کتاب کہاں ہے؟ جی یاسر ہوا تحت المکتب ہناک، وہ میز کے نیچے ہے، ہناک سب کیا؟ ہونا کا دیر، وہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہوا تحت المکتب، اب مرکب اضافی کیا ہے یہاں پہ؟ تحت المکتبی، مکتب
کے نیچے. ہم نے کہا مرکب اضافی کی علامت کیا ہوتی ہے, پہچان کیا ہوتی ہے؟ کا کی کے اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ڈیسک کے نیچے, انڈر دا ٹیبل, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ہونا کر ہوتا ہے وہاں پہ, وہاں پر تو یہاں پہ اس کا کیا ہوگا؟ ہنا, ہاں ہنا اور ہونا, ہنا ہیئر اور ہونا دیئر, ہیئر اینڈ دیئر, ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ. سعید آئین دفتر عمار. سعید نے کہا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا؟ ہاں, اینا کا کیا مطلب ہے؟ کہاں. یہ تو کوشچن ورڈ ہے, کہاں ہے, ویئر, ٹھیک ہے. ویئر از دفتر عمارن. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کون سا ایکسپریشن ہے؟ مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی ہم نے کہا تھا کہ اس میں دو ناؤن ہوتے ہیں. پہلا ناؤن جو ہے اس پہ الف لام نہیں ہوگا, تنوین نہیں ہوگی, اور سیکنڈ ناؤن حالت جر میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو دفتر عمارن, عمار کی کاپی, رجسٹر. دفتر کسے کہتے ہیں؟ رجسٹر کو, کاپی کو. عمار کا دفتر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی. عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر وعلی مکتب المدرس. ہاں, یاسر کہتا ہے وہ استاد کے میز کے اوپر ہے. وہ استاذ کی میز کے اوپر ہے. یاسرن, تو یاسر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا علی مکتب المدرس. کس کی باری تھی؟ کون پڑھ رہا تھا؟ جی. سعید قلم من هذا یا علی. سعید کہہ رہا ہے یہ قلم کس کا ہے؟ ہاں, اب یہاں سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے مرکب اضافی ڈھونڈنا ہے. وہ کہاں پر ہے؟ یا علی. یا علیو تو مرکب اضافی نہیں ہے. یا علیو تو ایک اور ایکسپریشن ہے کہ آپ کسی کو پکار ہیں. قلم و من, یہ دیکھیں نا, دو اس میں ناؤن ہوں گے. ایک بات تو یہ ہوگی, ہم نے کہا مرکب اضافی میں دو ناؤن اکٹھے ہوں گے, کیونکہ مرکب کہتی ہے اس کو ہے کہ جس میں دو ہوں, ٹھیک ہے. اکیلا ناؤن اس کو مفرد کہتے ہیں, دو ناؤن مل جائیں تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں. تو اس میں دو ناؤن ہوں گے. اور دوسرا ہم نے کہا اردو میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ کا کی کے ہوتا ہے. تو قلم و من, کس کا قلم, ٹھیک ہے, کس کا قلم. من کا مطلب ہوتا ہے کون, کون کا قلم. ہمارے یہاں یہ چلتا نہیں, کس کا قلم. ہوز پین, ٹھیک ہے, ہوز پین دس, ٹھیک ہے. یا علی. جی نیکسٹ. علی, علی نے کہا ھذا قلم المدرس. مدرس. ہاں, اب مرکب اضافی کیا ہے یہاں پہ؟ قلم المدرس, مدرس کا قلم. ہاں, یہ یہاں پہ مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے جی. سعید این حقیبۃ المدرس. ہاں, حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو. جی نہیں, حقیبۃ المدرس. ہاں, ٹیچرز کا بیگ کہاں پر ہے؟ ٹیچرز بیگ کہاں ہے, ٹھیک ہے. استاذ کا بیگ کہاں ہے, ٹھیک ہے. کراس ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے. بس اس سبق, ہر سبق کا انہوں نے آپ کہہ لیں کہ جی ایک قاعدہ, ایک رول, ٹھیک ہے, اس کا کوئی کی پوائنٹ آپ کو وہ اس کی ایکسرسائز کروانا چاہتے ہیں. تو بس آپ اس کی پوائنٹ کو فوکس رکھیں. اور یہاں وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی کی ٹرانسلیشن کہ وہ کراس ٹرانسلیشن ہوگی. بس یہ آپ نے اس سبق میں لرن کرنا ہے. سر وہ شدہ کے اوپر اور نیچے سائن والا بتا دیں, بات نہیں کہا اس کی. ہاں, یہ ہم نے کہا تھا. یہ دیکھیں, یہ المدرس, یہاں شد کے نیچے کسرہ ہے. کیا ہے؟ شد کے نیچے زیر ڈالی ہوئی ہے. تو عربوں میں سٹائل یہ ہے کہ وہ زیر کو, ہم تو حرف کے نیچے لکھتے ہیں نا, ہم جب اس کو لکھیں گے تو ہم را کے نیچے ڈالیں گے زیر, لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ شد کے نیچے زیر ڈالتے ہیں اور شد کے اوپر زبر ڈالتے ہیں. تو یہ مدرس نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ مدرس ہے. شد کے نیچے ہے تو یہ زیر ہے, شد کے اوپر ہے تو زبر ہے. بس اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. این حقیبۃ المدرس. نیکسٹ جی. علی تحت المکتب, یہ ٹیبل کے نیچے. ہاں, علی یہ کہتا ہے کہ جی وہ یا ایک ہے ہوا. ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ہی کے معنی میں, ہی کے معنی, مذکر کے معنی میں, اور ہیا شی کے معنی میں, ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس ایکسرسائزز میں؟ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالوں کے جواب دیں. جی
سوال بھی آپ نے کرنا ہے اور جواب بھی آپ نے خود دینا ہے. نیکسٹ کون ہے جی؟ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ محمد کی کتاب کہاں ہے جی؟ ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. وہ میز پر ہے. بس ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا، اچھا جواب ہے. آگے جی نیکسٹ جی. این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ عمار کی کتاب کہاں پر ہے جی؟ ہوا فی الحقیبت، ہوا حقیبت وہ بیگ میں ہے. ہوا فی الحقیبت، بیگ میں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. آئینہ حقیبت المدرس یا تحت المکتب. ہاں اب پہلے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں نا. آئینہ حقیبت المدرس. آئینہ حقیبت المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے، استاد کا بیگ کہاں ہے. ٹھیک ہے. یا تحت المکتبی، جو وہ میز کے نیچے ہے. اچھا جی نیکسٹ. انہوں نے یہاں بھی یہ بات کہی ہے کہ دو ناؤن ہیں. اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے کلمے کو دوسرے کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے. ٹھیک ہے. ری رائٹ دا ٹو ورڈز ان ایچ گروپ سو دیٹ دا سیکنڈ ورڈ از ان دا پوزیسو فارم، یعنی آپ نے مرکب اضافی بنانا ہے. دو ناؤن انہوں نے آپ کو دے دیے سمپل فارم میں، ان دونوں ناؤن کو آپ نے جوڑنا ہے. ان کو جوڑ کے آپ نے کیا بنانا ہے؟ مرکب اضافی بنانا ہے. جیسے ایک ناؤن ہے کتابن، ٹھیک ہے، اور ایک ناؤن ہے محمدن. اب وہ کہتے ہیں اس کا آپ نے اگر مرکب اضافی بنانا ہے تو پہلے ناؤن کو آپ کر دیں کتابو، یعنی تنوین ختم کر دیں، اور سیکنڈ ناؤن کو آپ کیا کریں؟ جر میں لے جائیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ کتاب و محمدن. اور اس کا مطلب کیا بنے گا؟ محمد کی کتاب. پہلے تو کتاب کا مطلب تھا کتاب، محمد کا مطلب تھا محمد. ٹھیک ہے. تو کتاب و محمدن کا مطلب ہو گیا محمد کی کتاب. مکتبن، ٹھیک ہے، مکتب کا کیا مطلب ہے؟ ڈیسک. المدرس، ٹیچر. دونوں کو کیسے ملائیں گے؟ مکتب کی تنوین ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ جر میں لے جائیں گے سیکنڈ ناؤن کو، تو یہ کیا بن جائے؟ مکتب المدرس، ٹیچر کا ڈیسک، استاذ کا ڈیسک، استاذ کا میز. چلیں جی آگے کس کی باری تھی جی؟ قلم حامد. تو قلم ہاں قلم حامد. ٹھیک ہے. نیکسٹ. مفتاح البیت، مفتاح البیت، ٹرانسلیٹ بھی کریں. مفتاح البیت، ہاں گھر کی چابی جی. بیت عباس، بیت عباس، عباس کا گھر. عباس کا گھر. دکان التاجری، تاجر کی دکان. دکان التاجری، تاجر کی دکان. ٹھیک ہے. غرفت علی، علی کا کمرہ. ٹھیک ہے، علی روم جی. محدث بیت. نہیں پہلے کو پہلے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. آپ نے لاسٹ لیکچر لیا تھا؟ نہیں لیا؟ نہیں لیا. چلیں پھر آپ کو مشکل ہوگی. آپ بیٹا آپ کریں. دفتر سعید کا دفتر. نہیں دوبارہ وہ پچھلے والا کریں، لاسٹ والا. بیت المہندس، اس کو کریں. المہندس، محدث کا گھر. ہاں لیکن صحیح ابھی آپ نے نہیں کیا، لگتا ہے ہوم ورک نہیں کیا. ہاں ہوم ورک کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے، ہوم ورک ضرور کرنا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہوم ورک یہ ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہیں آپ نے ان کو لکھنا ہے. جب آپ ان کو لکھیں گے تو پھر آپ کو عربی آئے گی، ورنہ تو یہ بہت جلدی بھول بھی جائے گی. جتنی جلدی آئے گی اتنی جلدی چلی بھی جائے گی. ٹھیک ہے، بلکہ اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ. تو بیت المحندسی. نیکسٹ. دفتر و سعیدن، سیکنڈ ناؤن کو ہم نے جر میں لے جانا ہے. پہلے ناؤن کی تنوین ختم کر دینی ہے، سیکنڈ ناؤن کو جر میں لے جانا ہے. بہت سمپل ہے. ہاں سعید کی کاپی. دفتر کسے کہتے ہیں؟ کاپی کو، رجسٹر کو جی. نیکسٹ. اسم الولدی، اسم الولدی. ٹھیک ہے، پہلے ناؤن کی تنوین ختم کی ہے اور دوسرے کو آپ جر میں لے گئے. جر آسان الفاظ میں زیر کو کہتے ہیں، آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ میں بعد میں بتائیں گے. چلیں جی آگے. مندیل یاسری، مندیل و یاسرن، مندیل و یاسرن، یاسر کا رومال. ٹھیک ہے. نیکسٹ. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب.
ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کون ہے, کون رہ گیا یہاں پر؟ سب ہو گئے ہیں؟ چلیں جی آگے. ہاں آپ کر لیں گے ہادی کہ نہیں؟ مشکل ہے. قمیص و عمارن, ٹھیک ہے. فرسٹ ناؤن پہ تنوین ختم کر دینی ہے. ہاں عمار کی قمیص, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ناؤن کو ہم نے جر میں لے کے جانا ہے. جی. بنت الطبیبی, ڈاکٹر کی بیٹی. ڈاکٹر کی بیٹی, بنت الطبیبی. سمپل ہے نا, پہلے ناؤن کی تنوین ختم کرنی ہے, سیکنڈ ناؤن کو جر میں لے جانا ہے کسرہ, تو وہ مرکب اضافی بن جائے گا. جی. سریر خالد, خالد کا بستر, خالد کا پلنگ. خالد کا پلنگ. جی. مفتاح السیارتی, گاڑی کی چابی. گاڑی کی چابی, ٹھیک ہے. نیکسٹ جی. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات, ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دی فالوئنگ فریزز ووکلائزنگ دی لاسٹ لیٹر آف بوتھ دی ورڈز. لاسٹ لیٹر جو ہوتا ہے نا, جیسے یہ لاسٹ لیٹر ہوتا ہے, یہ یہاں پہ کیا ہے, اس ناؤن کا لاسٹ لیٹر ہے با, یہ جو آگے ناؤن ہے اس کا لاسٹ لیٹر ہے تا, اس کا لاسٹ لیٹر ہے لام. تو لاسٹ لیٹر کی انہوں نے حرکت نہیں لگائی, ٹھیک ہے. حرکت کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش کو, ٹھیک ہے. اور لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب بھی کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے اعراب لگانے ہیں. اعراب لگانے آپ نے قاعدے کے مطابق. قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی مرکب اضافی کا, اس قاعدے کے مطابق آپ نے اعراب لگانے ہیں کہ مضاف پہ تنوین نہیں آئے گی, صرف ایک حرکت آئے گی, سنگل, ڈبل حرکت نہیں ہوگی, اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا. جی. اب ایک ایک کر کے کس کی باری تھی؟ ضبط کا مطلب کیا ہے سر؟ ہاں ضبط تو کہتے ہیں کہ اس کو لحاظ کرنا, اس کا ضابطے سے ہے نا. باب المدرستی, مسجد کا دروازہ. باب المدرستی, اسکول کا دروازہ. مدرسہ ہم مدرسہ اردو میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں مدرسے کا مطلب ہے اسکول. کلیہ کالج کو کہتے ہیں, جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. حمار الرجلی, حمار الرجلی, ٹھیک ہے. آدمی کا گدھا. آدمی کا گدھا. نیکسٹ. بیت حامدی, بیت حامدن, ٹھیک. ہاں حامدن, حامد کا گھر. سیارۃ المدیر, مدیر کی گاڑی. مدیر کی گاڑی. پرنسپل کی گاڑی. مندیل عمار, عمار کا رومال. عمار کا رومال, ٹھیک ہے. اسم الطالبی, طالب علم کا نام. طالب علم کا نام. بیت اللہ, اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. اب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آ گیا, کس کی باری ہے؟ جی. فی کتاب اللہ. فی کتاب اللہ. اب یہ کتاب کے اوپر زیر کیوں آئی ہے؟ کتاب اللہ, فی کی وجہ سے. فی کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے ناؤن کو جر میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. پرپوزیشن ہے یہ, جس کو انگریزی میں پرپوزیشن کہتے ہیں نا, تو یہ پرپوزیشن ہے. یہ 4 پرپوزیشن ہم نے پڑھی تھی کہ ان کے بعد جو ناؤن ہے وہ جر میں چلا جاتا ہے. یہ ان ٹوٹل 17 ہیں, لیکن ابھی ہم نے 4 پڑھی تھی. جی. من بیت المدرسی. من بیت, یہ من بھی پرپوزیشن میں سے ہے, یہ بھی اپنے بعد والے ناؤن کو جر میں لے جاتا ہے. استاذ کے گھر سے. استاذ کے گھر سے. جی. علی مکتب المدیر. علی مکتب المدیر, مدیر کے بینچ کے اوپر. مدیر کے ڈیسک پر, ٹھیک ہے. علی پرپوزیشن کی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا مکتب. جی. نیکسٹ کون ہے؟ آئینہ بیت المدرس ہوا بیت, استاد کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بیت, وہ دور ہے. وہ دور ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے کا مفہوم کہاں سے آیا؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ تنوین سے, یہ تنوین سے ہے کا مفہوم آیا, ٹھیک ہے. چلیں. القرآن کتاب اللہ. القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب. قرآن اللہ کی کتاب ہے. نیکسٹ. الکعبۃ بیت اللہ. کعبہ اللہ کا گھر ہے. جی. نیکسٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اللہ کے رسول ہیں. نیکسٹ. خرج المدرسی, مدرسو, ہاں مدرس نکلا. من غرفت المدیری, ڈائریکٹر کی کمرے سے. ہاں.
مدرس جو ہے وہ مدیر کے کمرے سے نکلا، پرنسپل کے کمرے سے نکلا. اب انہوں نے فعل لے آئے ہیں. فعل جو ہے اس میں عام طور پہ جو ورب ہوتا ہے، فعل مین ورب، ایک ناؤن ہے نا اور ایک ورب ہے، تو ورب میں عام طور پہ 3 حرف ہوتے ہیں، 3 لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہم مزید پڑھتے جائیں گے ورب کے بارے میں. تو خارجہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے. خارجہ نکلا. المدرسو ٹیچر، من غرفت المدیر پرنسپل کے کمرے سے. جی جی ٹرانسلیٹ کریں. یہ حامد کا گھر ہے تو وہ خالد کا گھر ہے. اور وہ خالد کا گھر ہے. ٹھیک ہو گیا. جی نیکسٹ. جی ابن عمار طالب عمار کا طالب وابن یاسر طالب. ٹھیک ہے. یاسر کا بیٹا طالب. ہاں، ابن عمار، عمار کا بیٹا کیا ہے؟ طالب علم ہے. وابن یاسر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. ٹھیک ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ابن عمار یہ مرکب اضافی ہو گیا نا. ٹھیک، چلیں جی آگے. بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب. مدرس کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے. مدرس کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے. جی نیکسٹ. ہاں کون ہے؟ ھذا مفتاح سیارہ، یہ گاڑی کی چابی ہے. وأین مفتاح البیت، یہ گھر کی چابی ہے. نہیں، اینا کا کیا مطلب ہوا؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ گھر کی چابی کہاں ہے؟ گھر کی چابی کہاں ہے؟ جی نیکسٹ. من انت یا ولدو، اے لڑکے تم کون ہو؟ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں. میں عباس کا بیٹا ہوں. جی. وابن من ہوا، اور واو کا مطلب ہو گیا اور. ابن من یہ ایکسپریشن پہلے بھی آیا. جی جی کس کا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ من ہوا وہ کون؟ نہیں، ابن من وابن من، اور کس کا بیٹا ہے؟ ہوا وہ. کس کا بیٹا ہے وہ؟ ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا. وہ خالد کا بیٹا ہے. جی یہ تنوین کیوں ہے عباس اور خالد؟ کہاں پہ؟ عباس کے نیچے بھی تنوین ہے اور خالد کے نہیں، اس کی بات ابن عباس ہیں. نہیں. ہاں، عباس جو ہے نا، دیکھیں وہ جب کسی ناؤن کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، کسی ناؤن کے شروع میں الف لام ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ تنوین نہیں آتی. نہیں، ضروری نہیں ہے. مضاف میں ہم نے کہا تھا مضاف پہ تنوین نہیں ہوگی، تو مضاف یہاں پہ کیا ہے؟ ابن ہے. مضاف یہاں پہ ابن ہے تو مضاف پہ تنوین نہیں آتی. مضاف الیہ پہ تنوین آ سکتی ہے، کیونکہ مضاف الیہ کبھی معرفہ ہوگا. جب وہ معرفہ ہوگا یعنی اس پہ الف لام ہوگا تو پھر اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اور کبھی وہ نکرہ ہوگا یا کوئی نام ہوگا، تو جب وہ نام ہوگا یا نکرہ ہوگا تو اس پہ تنوین آ جائے گی. مضاف الیہ پہ آ سکتی ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ وہ فی المدینہ منورہ تھی، وہ مدینہ منورہ میں. ہاں، این مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد. اب یہ مرکب اضافی تھوڑا سا اور لمبا ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیں جی. بنت حامد فی المدرسہ، حامد کی بیٹی مدرسہ میں ہے. بنت محمد فی الجامعہ تھی، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ کون ہے؟ آپ کی باری ہے ہادی، چلیں پڑھیں. اسم المدرسی سعید، سعید کے استاد کا اسم المدرس، پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کریں. استاد کا نام سعید ہے.
و اسم المہندسی خالد اور انجینئر کا نام خالد ہے. ہاں ماشاء اللہ. دبئی کی عربی کام آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے. چل عم الطالبی غنی شاگرد کا پھپھا یا چاچو. ہم چچا کو کہتے ہیں, چچا کو کہتے ہیں انکل. ٹھیک ہے. طالب علم کا چچا امیر ہے. طالب علم کا چچا امیر ہے. ٹھیک ہے جی. باب مسجد مفتوح و باب مدرسۃ مغلق. جی مسجد کا دروازہ کھلا ہے. مسجد کے دروازے کی چابی ہے؟ نہیں کھلا ہے. باب المدرس, باب المسجد. مسجد کا دروازہ کھلا ہے وہ باب, اور اسکول کا دروازہ بند ہے. اسکول کا دروازہ بند ہے. ٹھیک ہے. مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور اسکول کا دروازہ, اب اس کے الٹ ہے. اسکول کا دروازہ کھلا ہے, مسجد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نماز کے بعد. چلیں جی نیکسٹ. خال کہتے ہیں ماموں کو. عم چچا اور خال ماموں. ٹھیک ہے. حامد کے ماموں غریب ہیں. حامد کے ماموں کیا ہیں؟ غریب ہیں, فقیر ہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ جی. سیارت عباس فی شارع, عباس کی گاڑی شارع کہتے ہیں سڑک. ہاں سڑک پر ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ. ابن من انت, تم کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن المدرسی, میں مدرس کا بیٹا ہوں. میں مدرس کا بیٹا ہوں. ابن من, صرف اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو کیا ترجمہ بنے گا؟ کس کا بیٹا. ٹھیک ہے. انت تو کس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. انا میں ابن المدرس, میں استاذ کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. چلیں جی. آئین القلم, کتا کہاں ہے؟ وہ تحت سیارتی, وہ گاڑی کے نیچے ہے. وہ گاڑی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. کون جملہ مفیدہ بمال الفراغ فیما یلی, اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا پھر نظر آئے گا. جی کہتے ہیں جی میک سینٹینسز بائی فلنگ دی بلینکس. مضاف الیہ انہوں نے دیا ہے, مضاف آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ یعنی سیکنڈ ناؤن دیا ہے, فرسٹ ناؤن آپ نے مرکب اضافی میں جو فرسٹ ناؤن ہوتا ہے وہ آپ نے لگانا ہے. جی البیتی مغلقن, کون کس کا نمبر ہے جی؟ باب البیتی مغلقن. باب البیتی مغلقن. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. این مفتاح السیارتی, این مفتاح السیارتی, گاڑی کی چابی کہاں ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, رسول اللہ. ٹھیک ہے. بیت الطبیبی بعید, بیت الطبیبی بعید. ٹھیک ہے نیکسٹ. القرآن کتاب اللہ, القرآن کتاب اللہ. جی خدیجۃ اخو حامد. خدیجہ کیسے بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی. ہاں بیٹی کہہ دیں. بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اخت حامد. خدیجۃ اخت حامد, خدیجہ حامد کی بہن ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ. انا ابن المدرس, انا ابن المدرس, میں استاذ کا بیٹا ہوں. جی نیکسٹ. قلم الطالبی مکسور. قلم الطالبی مکسور, طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے. جی نیکسٹ. باب المدرسہ مفتوح, باب المدرسۃ مفتوح, اسکول کا دروازہ کھلا ہے. جی خارج المدرسی من, خارج خارج المدرس, مدرس, مدرس ہے مدرس ٹیچر. مدرس من غرفۃ المدیر, غرفہ من کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ غرفۃ المدیر. من پریپوزیشن میں سے ہے, اور من کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے ناؤن کو جر میں لے جاتا ہے, کسرہ دے دیتا ہے. من غرفۃ المدیر. جی نیکسٹ کیا ہے؟ صح الترکیبات التالیہ, کریکٹ دی فالوئنگ فریزز. کریکٹ کرنا ہے آپ نے مرکب اضافی کے قاعدے کے مطابق, جو ہم نے مرکب اضافی کا قاعدہ پڑھا ہے. القلم الطالبی, تو کیا ہونا چاہیے؟ قلم الطالب. ہاں قلم الطالب, طالبی. نیکسٹ کون ہے؟ باب السیارہ. ہاں بابن لکھا ہوا ہے, ہونا کیا چاہیے تھا؟
باب السیئ، ہم نے کہا تھا مضاف پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے. پہلے میں غلطی کیا تھی؟ پہلے والے میں القلم الطالمین، مضاف پہ الف لام بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی بنت حامد، اس حامد کی بیٹی، اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں مضاف الیہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اس کو جر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس پہ ضمہ ہے، اس پہ کسرہ ہونی چاہیے جی. الرسول اللہ، نیکسٹ کون ہے؟ رسول اللہ، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں مضاف پہ الف لام ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اسم الولدی، ٹھیک ہے. اسم الولدی کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ لڑکے کا نام، ٹھیک ہے. نیکسٹ ابن المدرس، مدرس کا بیٹا. ہاں تو یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ ہاں جب الف لام آ جاتا ہے کسی ناؤن کے شروع میں تو اس پہ تنوین نہیں آتی، پھر اس پہ سنگل جو ہے وہ حرکت آتی ہے، سنگل اکیلی حرکت آتی ہے، زیر زبر یا پیش. نیکسٹ انہوں نے جو یہاں پہ فریز سکھایا ہے وہ ہے آپ کا حرف ندا کا، یعنی جب آپ نے کسی کو پکارنا ہو تو اس کا ایکسپریشن کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں اوئے کر کے پکارتے ہیں نا، اوئے، ٹھیک ہے. تو عربی میں کیا ہے؟ یا ہے. جب بھی کسی کو آپ پکارتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ یا لگاتے ہیں، تو جب آپ یا لگاتے ہیں تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ مفرد ناؤن ہے تو اس کی تنوین کیا ہو جائے گی؟ محمدن، تو اگر یا لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا محمد، تنوین ختم ہو جائے گی بس. یہ جناب کے معنی میں بھی آتے ہیں یا نہیں، جناب تو نہیں، اے کے معنی میں، ٹھیک. استاذن تو کیا ہو جائے گا؟ یا استاذ. خالدن یا خالد. ولدن یا ولد. تو اب کہتے ہیں جی اب آپ کی ہم نے امتحان بھی لینا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے پیپر بھی ہو رہے ہیں. چلیں جی، کون پڑھے گا؟ یا علی جی. نیکسٹ یا عباس. نیکسٹ نہیں، اس سے پہلے جو ہے شیخن ہوگا. یا کے بغیر ہوگا تو تنوین آئے گی، یا کے ساتھ ہوگا تنوین نہیں. شیخ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، ہاں بوڑھے کو کہتے ہیں، ہاں عزت کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جوان بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ یا رجل. نیکسٹ یاسرن، ٹھیک ہے، تنوین آئے گی. نیکسٹ نیکسٹ کون ہے پیچھے جی؟ ختم. یا عمارو جی. ہادی دکتورن، دکتور ڈاکٹر، ہاں پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر کو دکتور کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں، جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو طبیب کہتے ہیں، ٹھیک جی. یا دکتور، یا دکتور. نہیں، دونوں کے ترجمے میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہوگا، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تقدیم و تاخیر کر دیتے ہیں تو اس سے ایک مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس میں محمد رسول اللہ، تو یہ تو وہ ترتیب ہے نا مبتدا خبر والی، ٹھیک ہے. اگر آپ خبر کو پہلے لے آتے ہیں، مبتدا کو بعد میں لے جاتے ہیں، یعنی سبجیکٹ کو آپ بعد میں لے گئے، تو پھر اس میں جملے میں آپ اس کو ایمفیسائز کر دیتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تمہیں پتہ لگ جائے گا، لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے. پتہ لگ جائے گا، اصل میں یہ جملہ تھا، لیکن آگے لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ نے اس کو ایمفیسائز کر دیا. یعنی ہر زبان میں یہ اسلوب ہوتا ہے کہ آپ جو ایک ناؤن کی پوزیشن ہوتی ہے، جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں نا تو معنی تو سیم رہتا ہے، لیکن اس میں آپ ایمفیسس پیدا کر دیتے ہیں. سر ایمفیسس اس کیس میں کس، یعنی اگر رسول اللہ محمد کریں گے تو ایمفیسس کس چیز پہ؟ نہیں، یہاں تو یہ ہوتا نہیں ہے ایسے، وہ تو میں نے انہیں سمجھانے کے لیے، یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا.
تو میرا پوچھنے کا مقصد تھا کہ پہلے جو پہلے آ رہا ہے اس پہ ایمفیسس ہے، جو بعد میں آ رہا ہے اس پہ نہیں، بعض اوقات پہلے پہ ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے پہ ہوتا ہے. ہاں، بعض اوقات پہلے پہ، بعض اوقات دوسرے پہ ہوتا ہے. تو یہ جب ہمارے سامنے اب آئے گا نا، ہم حصر پڑھیں گے، حصر کے اسالیب پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات مبتدا ہوتا ہے، بعض اوقات خبر ہوتا ہے. جی، کتاب من ھذا، ٹھیک ہے جی. سوال بنانا ہے آپ نے. پہلا تو سوال انہوں نے خود بنا دیا. نیکسٹ کویسچن بنانا ہے. یہ سامنے امیج ہے نا، ٹھیک ہے، اس امیج کے اوپر آپ نے کویسچن بنانا ہے اس پیٹرن پہ. قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ مفتاح من ھذا، یہ کس کی چابی ہے؟ جی جی، گھڑی کہتے ہیں سا. ہاں، یہ کس کی گھڑی ہے؟ ٹھیک ہے. پریکٹس کی تھی گھر جا کے کسی نے؟ کوئی عربی وربی بولے گھر جا کے؟ چلیں نیکسٹ. جی، بیٹے کا نام محمد ہے اور بیٹی کا نام زینب ہے. اور بیٹی کا نام زینب ہے. ٹھیک ہے. اسم المدرسی حامد، ٹیچر کا نام حامد ہے. ما اسم المدیری، اور مدیر کا نام کیا ہے؟ مدیر کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور آئے گا سر اس میں؟ نہیں، اور نہیں آئے گا. جی. ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا اسکول میں ہے. وابن حامد فی الجامعۃ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ. مدرسی فی الفصل، ٹیچر فصلی کلاس میں. نہیں، کون کلاس میں ہے؟ ابن المدرس، مدرس کا بیٹا، مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے. آئینہ ابن مدیر، مدیر کا بیٹا کدھر ہے؟ مدیر کا بیٹا. ٹھیک ہے. اقرا ما یلی مرائین قواعد نطق حمزۃ الوصل. ایک انہوں نے یہاں پہ کانسیپٹ دی ہے حمزۃ الوصل کا. ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں کہ جس کا جو ویسے حمزہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے الف تو دیکھا ہے نا، تو الف کے اوپر جب حرکت ڈال دیتے ہیں تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. یعنی الف کے اوپر زیر زبر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اگر اس کے اوپر حرکت نہ ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف. ٹھیک ہے. تو حمزہ کی آگے قسمیں ہیں. حمزہ کی آگے قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں جو حمزہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جیسے انگریزی میں بہت سے لیٹرز آپ دیکھتے ہیں سائلنٹ ہوتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہے، حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں سائلنٹ ہو جاتا ہے. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. جی. اب یہاں پہ وہ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابن میں یہ حمزہ پڑھا گیا کہ سائلنٹ ہے؟ پڑھا گیا. ٹھیک ہے. وابن حامد، یہ حمزہ پڑھا گیا یا سائلنٹ ہے؟ سائلنٹ. تو حمزۃ الوصل اگر شروع میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، اور اگر درمیان میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہوگا. ایک قاعدہ تو یہاں انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں خارجہ، اصل میں تھا ابن الطبیب، تو یہ ساتھ ملانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کیونکہ یہ بھی درمیان میں آ گیا. تو خارج ابن الطبیب من البیت، کیا ترجمہ ہوگا؟ ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا. ٹھیک ہے. ذہب ابن التاجر تھا تو کیا بنے گا؟ ذہب ابن التاجر. حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا. جو حمزہ سائلنٹ ہو جائے اس کو ہم حمزۃ الوصل کہہ رہے ہیں. تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا. ٹھیک ہے. بازار کی طرف گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ اسم المہندس فیصل. اسم المہندس فیصل، کیا ترجمہ کریں گے؟ انجینئر کا بیٹا انجینئر کے بیٹے کا نام فیصل ہے.
اور وسم الطبیبی، وسم الطبیبی، اور مہندس کا نام فیصل ہے اور طبیب کا نام مسعود ہے. جی اصل میں تھا ما اسم الرجل، تو کیا پڑھیں گے؟ مسم الرجل، مسم الرجل. ٹھیک ہے، مسم الرجل. تو آپ کہیں گے مسم، مسم تو کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ ما اور اسم ہے. کسی عرب کے منہ سے سنیں گے نا تو وہ ما اسم الرجل، ما اسم کہے گا تو پھر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن مسم کہے گا، جیسے انگریزوں کی بعض اوقات انگریزی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ خاص طور پہ لسننگ میں یہ چیز پھر کافی کام آتی ہے آپ کو، کہ آپ کو وہ حرف کی پہچان میں غلطی نہیں ہوتی کہ اس نے کیا پڑھا ہے. مسم، ہاں مسم الرجل. ٹھیک ہے، جس طرح بسم اللہ ہے، ہاں بسم اللہ جیسے ہے، بھی اسم نہیں ہے، وہاں پہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جی لاسٹ کیا ہے جی؟ لاسٹ کون پڑھے گا جی؟ ابن من انت، ہاں انا ابن الوزیر. ہاں انا ابن الوزیر، انا ابن الوزیر کی بجائے انا ابن الوزیر. ٹھیک ہے، میں وزیر کا بیٹا ہوں. تو کس کا بیٹا ہے؟ میں وزیر کا بیٹا ہوں. جی الکلمات الجدیدہ پڑھیں جی، کوئی پڑھ دے الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. الرسول رسول، الکعبۃ کعبہ، الاسم نام، الابن بیٹا، العم چچا، الخال ماموں، الحقیبۃ بیگ، السیارۃ گاڑی، الشارع سڑک، مغلق بند، تحت اوپر، ہناک تختہ نیچے، ہناک وہاں پر. اور قاعدہ ہم نے کیا پڑھا اس کو انہوں نے سمرائز کر دیا. ٹھیک ہے، سیارہ یہ مضاف ہے، اس پہ نہ الف لام ہے نہ اس پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، اور المدرسی یہ مضاف الیہ ہے اور یہ حالت جر میں ہے. یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اسی قاعدے کی ہم نے پورے لیسن میں اپلیکیشن کی ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ سمپل ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے، ہمارا یہ لیسن تو کمپلیٹ ہو گیا.